اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے انٹریکشنزم تھیوری۔ یہ تھیوری فرسٹ ٹائم جیروم برنر نے ڈیولپ کی تھی 1983 میں۔ یہ تھیوری بلیو کرتی تھی کہ بچہ کوئی لینگویج لرن تو کرتا ہے لیکن جب تک وہ کسی سے انٹریکٹ نہیں کرے گا وہ اسے سمجھ نہیں سکے گا۔ لنگوسٹکس نے بھی اس کنسیپٹ کو سپورٹ کیا تھا۔ جیروم برنر کا کہنا تھا کہ آدمی غلطیوں کے بعد ہی سیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو جب تک وہ کسی سے بات چیت نہیں کرے گا وہ اکیلے لینگویج نہیں لرن کر سکے گا۔ لینگویج لرن کرنے کے لیے اس کا کسی سے بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ جیروم برنر نے LASS کا کنسیپٹ بھی دیا تھا، یعنی لینگویج ایکوزیشن سپورٹ سسٹم۔ اس کا کہنا تھا کہ بچہ اتنی ہی لینگویج لرن کر سکے گا جتنی اس کے اندر ڈیزائر ہوگی، یا پھر وہ اپنے ادھر ادھر کے لوگوں سے جتنے زیادہ کمیونیکیٹ کرے گا اتنی اس کی لینگویج ڈیولپ ہوتی رہے گی۔ یعنی جتنا وہ انٹریکٹ کرتا رہے گا دوسروں سے اتنی ہی اس کی لینگویج سکل بھی امپروو ہوتی جائے گی۔ یہ تھیوری بائیولوجیکل اور سوشل دونوں اسپیکٹس کو دیکھتی ہے کہ بچہ لینگویج کیسے سیکھتا ہے۔ پھر یہ نوم چومسکی کی تھیوری کی طرف بھی موو کرتی ہے، لیکن وہ تھیوری اس کی فیل ہو گئی تھی، سوشل انوائرمنٹ والی۔ سوشل انوائرمنٹ بھی لینگویج ایکوزیشن میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یعنی سوشل انوائرمنٹ جو بچے کے ادھر ادھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی اسے لینگویج ایکوائر کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ نیکسٹ اس کے دو ٹولز ہیں، کلچرل اسپیسیفک ٹولز اینڈ زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ۔ کلچرل اسپیسیفک ٹولز یہ سرٹن کلچر کی طرف اسپیسیفک ہوتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل ٹولز جیسے کہ بکس، میڈیا یا سائیکالوجیکل ٹولز جیسے کہ لینگویج سائنس یا سمبلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ میڈیا جیسے کہ میڈیا بچوں کی لینگویج لرننگ میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے، اور سائیکالوجیکل ٹولز لینگویج جس طرح بچے کو سکھانا، سائنس کے تھرو سکھانا، جس طرح کوئی چیز دکھا دینا کہ یہ کیا ہے اس کے نام بتاؤ، یا پھر سمبلز کے تھرو سکھانا، سمبل سے بتانا کہ 1 2 اس طرح سمبل سے بھی لینگویج سکھائی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ، یعنی بچے کی لینگویج کسی نالجیبل ٹیچر کی سپورٹ کے تھرو بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ یہ زون آف پوٹینشیل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، یعنی جتنا بچے میں پوٹینشیل ہوگا اتنی ہی وہ اچھی لینگویج لرن کر سکے گا، یا پھر ایک نالجیبل ٹیچر جتنا اس میں پوٹینشیل انکریز کرے گا بچے کی لینگویج ڈیولپمنٹ بھی اتنی اچھی ہوگی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسکیف فولڈنگ۔ یہ کنسیپٹ جیروم برنر نے انٹروڈیوس کیا تھا۔ یہ کسی کیئر گیور کی لینگویج ڈیولپمنٹ میں اہمیت کو ایکسپلین کرتا ہے، یعنی کیئر گیور کی کیا اہمیت ہوتی ہے بچے کی لینگویج لرن کرنے میں۔ بچوں کو مور ڈیولپڈ اور نالجیبل کیئر گیور کی ضرورت ہوتی ہے اپنی نالج کو بہتر کرنے کے لیے۔ کیئر گیور ہی لینگویج ایکوزیشن سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی ایک کیئر گیور جتنا نالجیبل ہوگا اس کی اپنی لینگویج ڈیولپڈ ہوگی، وہ بچے کی لینگویج بھی اتنی ڈیولپ کر سکے گا۔ لینگویج ایکوزیشن سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ فرام کیئر گیور، پیرنٹس یا پھر ٹیچرز ان چائلڈز ارلی لینگویج ڈیولپمنٹ۔ بچے کی ارلی لینگویج ڈیولپمنٹ میں کیئر گیور کا، پیرنٹس کا یا ٹیچرز کا بہت رول ہوتا ہے۔ ایک کیئر گیور کو یا پھر ایک ٹیچر کو بہت نالجیبل ہونا چاہیے اور اس کی اپنی لینگویج سکل بھی ڈیولپڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے کی لینگویج کو ڈیولپ کر سکے۔ فرسٹ ون ہے ایڈجسٹنگ لینگویج، مدر ٹاک ٹو بیبی، یعنی ایک ماں کس طرح بچے کی لینگویج کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ کولیبوریٹیو لینگویج، جوائنٹ ریڈنگ، یعنی ہم بچے کو بک پر سکھا رہے ہوتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بلی ہے، ہم بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم پھر سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ بلی ہے، یعنی کوئی بات بچے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے سمجھانا کولیبوریٹیو لرننگ کہلاتا ہے۔ گیمز بھی لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ یہ ٹرن ٹاکنگ کی پریکٹس کرتی ہیں۔
यानी कोई भी गेम प्ले करते हुए अगर बच्चा जीत रहा है तो वो टर्न टॉकिंग करेगा, वो खुश होकर बताएगा कि ये गेम मैं जीत रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बच्चा कोई गेम हार रहा होता है तो वो टर्न टॉकिंग में उदास होगा कि ये गेम मैं हार रहा हूँ। चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच यानी किस तरह केयर गिवर या फिर एडल्ट्स बच्चे के साथ बोलते हैं। वो बच्चे की साउंड्स, सिलेबल्स और वर्ड्स को बेहतर लर्न करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके दो टूल्स हैं, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यानी बच्चे की लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड कर देना, उसे सिखाते हुए सिंपल वर्ड्स यूज़ करना, या फिर रिपीटिंग क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस पूछते हुए बार बार रिपीट करना, उनसे बार बार पूछते रहना कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे इंटरेक्शनिज्म थ्योरी एंड होती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर इंटरेक्शनिज्म थ्योरी ठीक तरह से समझ आ गई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।